کبھی سوچا ہے کہ دو بالکل الگ طبیعت کے لوگ سچے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ آج ہم ایک بطخ اور ایک چوہے کی کہانی میں غوطہ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے کبھی کبھی ہمارے اختلافات ہی ہماری دوستی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ تو چلیے اس دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ تو کہانی کا مرکزی سوال یہی ہے، کیا ایک مغرور، خود کو سب سے عقل مند سمجھنے والا چوہا اور ایک ہر وقت ہنستی کھیلتی خوش مزاج بطخ کے بیچ دوستی ہو سکتی ہے؟ سچ پوچھیں تو شروع میں یہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے تالاب کے ان دو اہم کرداروں سے ملتے ہیں جن کی دنیائیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف ہے ہماری خوش مزاج بطخ، اس کی زندگی بس ہنسی مذاق اور کائیں کائیں میں گزرتی ہے، اور دوسری طرف ہے جناب چوہا صاحب، جنہیں اپنی ذہانت پر بڑا ناز ہے۔ رہتے تو ایک ہی تالاب کے کنارے ہیں، لیکن ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور چوہے کا تکبر، وہ تو اس کے اس ایک جملے میں صاف جھلکتا ہے، یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا۔ کہانی کے شروع میں ہر بات پر اس کا یہی کہنا تھا، جیسے وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہو کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو شروع میں ان کا رشتہ آپ سمجھ لیں نوک جھونک والا تھا۔ چوہا بطخ کو صرف تیرنے پر تانے دیتا تو بطخ بھی جواب میں چوہے کو اس کے پانی سے ڈرنے کا تانا دیتی۔ دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنے کے بجائے خامیوں پر نظر رکھتے تھے۔ اب آتے ہیں کہانی کے اس حصے کی طرف جہاں حالات ایک ایسا موڑ لیتے ہیں جو ان دونوں کے نظریات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ تالاب ایک طوفانی دریا بن جاتا ہے، اور ہمارے مغرور چوہے کا گھر، اس کی ساری کتابیں، سب کچھ پانی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جب موت سامنے ہونا تو بڑے سے بڑے عالم کا علم بھی دھرا رہ جاتا ہے۔ چوہے کا سارا غرور ایک پل میں بہہ گیا اور وہ چیخنے لگا، بچاؤ، میری ہوشیاری بہہ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ صرف کتابی علم جان نہیں بچا سکتا۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے ہماری خوش مزاج بطخ کی، وہی بطخ جس کی تیرنے کی صلاحیت کا چوہا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی آتی ہے، چوہے کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتی ہے اور اسے ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ مدد تھی جس کی چوہے نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اب پاسا پلٹنے والا ہے۔ قدرت کا امتحان اب بطخ کے لیے تھا۔ اس بار قسمت کا پہیہ گھومتا ہے اور مصیبت میں آ جاتی ہے ہماری بطخ۔ ایک شکاری جال بچھاتا ہے اور وہ بیچاری اس میں پھنس جاتی ہے۔ اب نہ اس کی طاقت کام آ رہی تھی، نہ تیرنے کی مہارت۔ ذرا بطخ کی پکار پر غور کریں، وہ چوہے کو اس کی ذہانت کا واسطہ دیتی ہے، وہ اسے عقل کا سمندر کہہ کر پکارتی ہے، کیونکہ اب وہی اس کی آخری امید ہے۔ اور چوہا کیا کہتا ہے؟ وہی جملہ، یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا۔ لیکن اس بار اس آواز میں غرور نہیں، بلکہ اپنے دوست کو بچانے کا ایک پختہ یقین تھا۔ اور پھر چوہا فوراً ایکشن میں آتا ہے۔ وہ بھاگ کر پہنچتا ہے، اپنے تیز دانتوں سے جال کو کترنا شروع کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی دوست بطخ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ اس کی ہوشیاری نے آج ایک جان بچا لی تھی۔ تو ان دو واقعات کے بعد جہاں دونوں نے ایک دوسرے کی جان بچائی، ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تانوں کی جگہ اب عزت نے لے لی تھی۔ بطخ اب کھلے دل سے اعتراف کرتی ہے کہ چوہا واقعی ہوشیار ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہر کسی کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے جو مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ تو چوہے کا جواب ہے۔ وہ اپنی تعریف پر اترانے کے بجائے دوستی کو اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے، اور تم واقعی ایک اچھی دوست ہو، یہ ہے سچے رشتے کی پہچان۔ تو آخر اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہانی بتاتی ہے کہ دوستی کا مطلب ایک جیسا ہونا نہیں ہے، بلکہ دوستی وہ طاقتور رشتہ ہے جہاں مختلف صلاحیتیں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور مل کر ہر مشکل کو ہرا دیتی ہیں۔ دیکھیں، طاقت اکیلے کام آتی ہے، بالکل، ہوشیاری بھی بہت کام آتی ہے، لیکن جب دوستی ان دونوں کو ملا دیتی ہے تو یہ ایک ایسی طاقت بن جاتی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دوستی ہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ کام آتی ہے۔ اور ہاں، ایک چیز اور، کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچی دوستی میں صرف مشکل وقت میں ساتھ دینا ہی نہیں، بلکہ ساتھ مل کر ہنسنا، مسکرانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو
اس کہانی کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی میں جو دوستیاں ہیں ان میں کون کون سی مختلف خوبیاں ہیں جو مل کر اس رشتے کو اتنا خاص اور مضبوط بناتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔